کوئی اتنا بھی کیوں نہ مانگے، اپنے گھر کی یہ 3 چیزیں کبھی کسی کو مت دینا، چاہے وہ آپ کے خون کے رشتے ہی کیوں نہ ہو۔ یہ 3 چیزیں دینے سے آپ کو کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، جانیے اس ویڈیو میں۔ کبھی آپ نے رات کو سوتے ہوئے اپنی چھت کی طرف دیکھ کر کبھی یہ سوچا ہے، آخر وہ کون سی اندیکھی دیوار ہے جو آپ کی ہر کوشش، ہر محنت، ہر دعا کے آگے کھڑی ہو جاتی ہے؟ آپ سارا دن محنت کرتے ہیں، خون پسینہ ایک کرتے ہیں، کماتے بھی ہیں، کسی کا حق بھی نہیں مارتے، مگر پھر بھی آپ خالی کے خالی ہی رہتے ہیں، اور ہر وقت آپ کا دل پریشان کیوں رہتا ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ اچانک بیٹھے بٹھائے کوئی نہ کوئی ایسی پریشانی، مصیبت آپ کو گھیر لیتی ہے؟ کوئی ایسی بیماری یا خرچہ نکل آتا ہے جو آپ کا جمع کیا ہوا پیسہ سارا لے جاتا ہے۔ پھر آپ کو لگتا ہوگا شاید کہ قسمت ہی خراب ہے، یا کسی نے بد دعا دے دی ہے، یا کسی نے کوئی کالا جادو کر دیا ہے، کہ شاید کوئی نظر بد ہے یا حسد ہے جو آپ کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی۔ یہ خیالات آپ کے ذہن میں بار بار گھومتے ہیں اور آپ پریشان رہتے ہیں، مگر ایسا بالکل بھی نہیں ہے جیسا آپ سوچ رہے ہیں۔ آپ کے گھر کی برکت کسی نے چھینی نہیں ہوتی، مگر آپ اپنے ہی ہاتھوں سے روزانہ اسے اپنے گھر کے دروازے سے باہر نکال دیتے ہیں۔ کیا آپ اس پہ سوچنے پہ واقعی مجبور ہو جاؤ گے کہ آخر وہ کون سی چیزیں ہیں جو آپ روزانہ اپنے گھر سے باہر نکال دیتے ہیں؟ ذرا سوچیں کہ وہ کون سا ایسا کام ہے جو بظاہر نیکی لگتا ہے، لیکن در حقیقت یہ ہے کہ وہ آپ کے رزق کو دمک کی طرح کھا جاتی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ بہت ہی اچھا کر رہے ہوں گے، مگر نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ اپنے پیروں پہ خود کڑھاڑی مار رہے ہوتے ہو۔ میری پیارے بہن بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معلومات یوٹیوب آفیشیل چینل پہ خوش آمدید۔ میں آج آپ کو ایک ایسے راز کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں، شاید پہلے آپ اس راز کے بارے میں نہیں جانتے۔ وہ باتیں میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، یہ وہ باتیں ہیں جو ہمارے بزرگات اپنے ذہن میں رکھا کرتے تھے اور اس کو سوچ سمجھ کر کیا کرتے تھے۔ ہو سکتا ہے میرے پیارے بہن بھائیوں یہ چند باتیں آپ کی زندگی کا رخ بدل دے۔ ہماری اور تمہاری زندگی میں، محلے داروں میں اور خاندانوں میں بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے بہت ہی قریبی رشتے دار اچانک ہم سے کوئی بھی چیز مانگنے آ جاتے ہیں۔ کبھی دن کے اجالوں میں، کبھی رات کے اندھیرے میں۔ ہمارا دل یہ کہتا ہے کہ ضرورت مند آیا ہے، مانگ رہا ہے تو اس کو دے دو۔ یہ سوچ دماغ میں چل رہی ہوتی ہے۔ پڑوسیوں کے حق ہوتے ہیں، رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنی چاہیے، اور بندہ ہی بندے کے کام آ سکتا ہے۔ ہم اپنی سخاوت دکھانے کے چکر میں فوراً جو مانگتے ہیں وہ چیز اٹھا کر ان کے ہاتھ میں رکھ دیتے ہیں، لیکن دل کی گہرائیوں سے جو میں بات بتانے جا رہی ہوں اس کو سمجھیے گا۔ یاد رکھیں کہ یہ 3 چیزیں جو میں بتانے جا رہی ہوں، چاہے وہ آپ کا سگا ہی کیوں نہ ہو، پڑوسی ہی کیوں نہ ہو، دوست ہی کیوں نہ ہو، رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، یہ 3 چیزیں کبھی بھی ان کو نہ دینا۔ ہم اکثر انجانے میں اپنا بہت بڑا نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ ہمیں ایسا محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ جیسے ہم نیکی کر رہے ہیں۔ وہ کون سی 3 چیزیں ہیں تو سنیے، اس کو اپنے پلو سے باندھ لیجئے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، مغرب کے وقت کے بعد، یعنی جب سورج غروب ہو رہا ہو اور رات کی تاریکیں چھا رہی ہو، اس وقت کبھی بھی نمبر 1 پر جو چیز ہے نمک، اپنے گھر کا نمک کبھی بھی کسی کو نہ دیں۔ نمک کی کیا اوقات ہے، لیکن بظاہر یہ ایک سستی سی چیز ہے جو ہر کسی کے گھر میں موجود ہوتا ہے۔ اگر اس کو روحانیت کی وجہ سے دیکھا جائے، سوچا جائے تو نمک گھر کی سکونیت، روحانیت کے مطابق بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ پرانے وقتوں کے بزرگ ہمیشہ تاکید کیا کرتے تھے کہ سورج ڈوبنے کے بعد کبھی بھی کسی کو نمک اپنے گھر کا نہ دینا، چاہے وہ کتنا ہی عزیز کیوں نہ ہو، کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو۔ دوسری چیز جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، رات کی تاریکیوں کے وقت اگر کوئی آپ سے دودھ یا دہی مانگنے آئے تو یہ بھی کبھی مت دینا۔ دودھ اور دہی نور کی علامت ہے۔ یہ سفیدی، پاکیزگی اور اللہ کی خاص رحمت کی نشانی ہے۔ رات کے اندھیرے سے نورانی چیزیں باہر گھر سے جانے کا مطلب یہ ہے کہ گھر سے رزق کی سفیدی اور نور کا سکون کم ہو رہا ہے۔
یہ وہ گہرے راز ہے جو پرانے اللہ والے بزرگ بتایا کرتے تھے تاکہ ان کے گھروں میں ہمیشہ خوشحالی رہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ سے یہ غلطیاں ہوتی رہی ہیں پہلے تو اب اس غلطیوں کو سدھار لو۔ اب ایسی کوئی بھی غلطی نہ کرنا جس کی وجہ سے آپ کو پریشانی کا سبب بننا پڑے۔ آج سے ہی اس عادت کو بدل لیجئے۔ اس کے علاوہ ایک اور بہت ہی خطرناک چیز ہے جو آپ کو اس کے بارے میں علم نہیں ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، ہم روزانہ کوڑے کے ڈھیر میں بہت سی ایسی چیزیں پھینک دیتے ہیں جو کہ نہیں پھینکنی چاہیے۔ پھر آپ سوچتے ہیں کہ یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے، پریشان رہتے ہو، رزق میں تنگی کیوں آ رہی ہے۔ رزق کی ہمیشہ آپ کو قدر کرنی چاہیے اور رزق کس طرح کمایا جاتا ہے یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ یہ جو تیسری غلطی آپ کر رہے ہوتے ہیں یہ بہت ہی خطرناک غلطی ہے، تو اس کی وجہ سے آپ کے رزق میں کمی آ رہی ہوتی ہے، بیماریاں ڈیرے ڈال رہی ہوتی ہیں، پریشانیاں گھیر لیتی ہیں اور ہر وقت بے چینی رہتی ہے۔ وہ کون سی چیزیں ہیں آپ کو جان کر شدید حیرت ہوگی۔ آپ اپنے وظیفے پڑھ رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، مگر آپ کے حالات نہیں بدل رہے، پریشانیاں نہیں ختم ہو رہی۔ ایسا کیوں ہے میرے پیارے بہن بھائیوں؟ جو آپ چیزیں کوڑے میں پھینک دیتے ہیں اسی وجہ سے یہ سارا سلسلہ آپ کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے۔ جو آپ روزانہ ایک ایسا کام کر رہے ہوتے ہو اس کی وجہ سے آپ کی دعاؤں کو کاٹ کے رکھ دیتا ہے۔ تو جانیے کہ آخر وہ کیا چیز ہو سکتی ہے جسے کوڑے میں پھینکنے سے عرش کے فرشتے تک ناراض ہو۔ وہ کون سی چیز ہے جو آپ کے گھر کی خوشحالی کو دمک کی طرح کھا رہی ہے؟ میرے پیارے بہن بھائیوں، روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے، چاولوں کے دانے جو ہم کھانا کھانے کے بعد بڑی ہی بے دردی کے ساتھ دسترخوان جھاڑتے وقت سیدھا کوڑے دان کی نظر کر دیتے ہیں۔ آپ خود سوچئے کہ 100 میں سے 99% ایسے ہی ہوتا ہے۔ لوگ کھانا کھانے کے بعد چھوٹے چھوٹے رزق کے ٹکڑے جو ہوتے ہیں وہ بے دردی سے کوڑے میں پھینک دیتے ہیں۔ یہ آپ بہت ہی بڑی غلطی کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم نے دسترخوان صاف کر دیا ہے، لیکن اتنا نہیں آپ کو خیال آ رہا ہوتا ہے کہ دسترخوان صاف نہیں کیا بلکہ رزق کو ختم کر دیا۔ جو شخص بھی ایسا کرتا ہے وہ سیدھا سیدھا اپنی غربت کو آواز دے رہا ہوتا ہے۔ رزق کا معمولی سا ذرہ بھی کوئی عام چیز نہیں ہے جسے ہم عام سمجھ کر کوڑے دان کی ٹوکریوں میں پھینک دیتے ہیں۔ ایک اور بات بتاتی چلوں، رحمت کے فرشتے جب یہ دیکھتے ہیں کہ رزق کو کیسے بہایا جا رہا ہے، پھینکا جا رہا ہے، وہ اس گھر سے روٹھ جاتے ہیں۔ گھر میں پریشانیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اچانک بیماریاں ڈیرے ڈال لیتی ہیں اور دوائیوں پر ایسے خرچے شروع ہو جاتے ہیں کہ انسان کی کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ بات اور بتاتی چلوں، جو پانی گلاسوں میں بچ جاتا ہے اس کو بھی کبھی بھول کر نالیوں میں نہ پھینکیں، بلکہ اس پانی کو آپ اپنے کسی گھر کے پودے میں ڈال دیں یا کچی مٹی میں ڈال دیں تاکہ زمین اس کو پی لے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی آنے والی نسلیں کبھی کسی کی محتاج نہ ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں اضافہ ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں بیماریاں ختم ہو جائیں تو یہ کام لازمی اپنائیں۔ خدا را سب سے بڑھ کر جو میں نے لاسٹ پہ آپ کو بتایا ہے کہ رزق کو کبھی بھی ضائع مت کریں، رزق کو کبھی بھی نہ پھینکیں۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اگر زیادہ کھانا بن گیا ہو یا بچ گیا ہو اس کو بھی آپ ایسے باہر نہ پھینکیں بلکہ کسی غریب کو دے دے تاکہ وہ کھائے، اس کے منہ سے جو دعا نکلے آپ کی زندگی بدلنے کا سبب بن جائے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، یہ تھی آج کی انفارمیشن جو میں نے آپ کو دی ہے، اس کو آج ہی اپنا لیں اور اپنی زبان پر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفار کا ذکر جاری رکھیں۔ جو شخص ان چیزوں پہ عمل کرے گا، اپنی زبان پہ استغفار کرے گا اور جو میں نے چیزیں بتائی ہیں اس پہ عمل کرے گا، رزق کی برہمتی نہیں کرے گا، انشاءاللہ وہ کبھی بھی غربت کا شکار نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ اللہ پاک کی خاص رحمتیں آپ پر نازل ہونا شروع ہو جائیں گی، جیسا چاہو گے میرا اللہ پاک آپ کو عطا ویسا ہی کرے گا۔ اگر آپ مزید
اس طرح کی اسلامی انفارمیشن ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں سب سے پہلے آپ تک ویڈیو پہنچے، تو میرے پیارے بہن بھائیو جو میرے چینل پہ نئے ہیں، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، جلدی سے بیل آئیکن کو بھی آن کر دیجئے، وہ اس لیے کہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک میسر ہو سکے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسروں تک بھی یہ انفارمیشن پہنچ سکے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ نگہبان۔